بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب ولایت۔ ناظرین، پروگرام آفتاب ولایت کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ سب کو، ہم سب کو صحت و سلامتی سے نوازے اور سیرت امام علی علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے بارے میں کچھ کہنا، لکھنا، پڑھنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ایسا بے کراں سمندر ہے جس میں انسان جتنا غوطہ لگانا چاہے گا اتنا فضائل کے موتی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ کیا خوب کہا ہے خلیل ابن احمد نے کہ جب ان سے فضائل مولا متقیان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے اس شخص کی تعریف کروں جس کے دشمنوں نے حسادت اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے ان کے فضائل پر پردہ پوشی کی ہو۔ ان دو کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک فضائل کی دنیا آباد ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے امام علی علیہ السلام کے فضائل پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ فضائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے جس عالمہ و فاضلہ شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعارف کرواتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ معصومہ جعفری صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور اس پروگرام کے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ جی محترمہ، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام آفتاب ولایت کے ذریعے سے آفتاب ولایت جو کہ پہلے کہہ لیں کہ ولایت کے چراغ ہیں مولا علی علیہ السلام، ان کی اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو ان کے فضائل اور کمالات کی جانب جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ امام علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات پر روشنی ڈال دیجیے۔ جی، آپ نے ایک تو بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم مولا الموحدین امام المتقین اولین اور آخرین مظلوم تاریخ علی ابن ابی طالب کی ذات مبارک پر ہم گفتگو کریں۔ آپ نے پروگرام کے عنوان کے حوالے سے کہا آفتاب ولایت، تو میرا ذہن فوراً اس پرنور حدیث کی طرف گیا کہ بادشاہ خراسان امام رؤوف ولی نعمت جمہوریہ اسلامی ایران ضامن آہو امام رضا علیہ السلام فرماتے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها۔ علی کی جو ولایت ہے نا، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، میرا حصار ہے۔ جیسے ایک سرکل کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ فار ایگزامپل ابھی میں، آپ، یہ ٹیم، ہم لوگ مسجد جمکران کے اس خوبصورت سرکل کے اندر ہیں، اور آپ کس قدر یہاں پر پیس فیل کر رہے ہو کہ جنت کے ٹکڑے پر آج آپ یہاں پر بیٹھی ہے۔ اور اس وقت جب لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہو کر بیٹھے ہوئے، آپ دامن امام زمانہ میں پناہ لیے بیٹھے ہو، تو امام رضا فرماتے یہ جو علی کی ولایت ہے، اولاد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، یہ خدا کا ایک قلعہ ہے۔ خدا خود فرماتا ہے یہ خدا کا ایک سرکل ہے، اور فمن دخل حصنی امن من عذابی، اللہ فرماتا ہے جو میرے اس سرکل میں، جو میرے اس ولایت علی کے قلعے کے اندر داخل ہو جائے، وہ میرے عذاب سے کس میں ہے؟ امن و امان میں ہے۔ یعنی جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کا ذکر کرنے والے ہیں، جو علی کی فکر کو اپنانے والے ہیں، جو نام علی کو لے کر جھوم اٹھنے کے ساتھ ساتھ جن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا، میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے اس مشہور حدیث کی طرف خواہر اشارہ کرنا چاہوں گی جو شاید بچپن سے آپ سنتی ہوئی آ رہی ہے، میں سنتی ہوئی آ رہی ہوں، ہمارے بچے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے، لیکن اس
اس حدیث پر جیسے توجہ دینی چاہیے تھی، اس حدیث پر جس طریقے سے نا بات ہونی چاہیے، میں سمجھتی ہوں آج تک بات نہیں ہوئی ہے. یہ حدیث وہ ہے جو کسی شیعہ کتب تو دور کی بات، سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی جو اہل سنت کے ہیں، وہ اپنی بک ینابیع المودہ میں یہ بہت مشہور حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں موجود تمام درخت، میں اور آپ ایران میں ہیں، آپ قم کی سٹی کو آپ دیکھ لیں، یہاں کتنے درخت تھے، جو ہمارے دیکھنے والے جو یو کے میں ہے، جو یو اے میں ہے، جو کینیڈا میں ہے، پاکستان، انڈیا، جہاں کہیں پر ہے، آپ اپنے کنٹری کے تمام تر درختوں کو دیکھ لیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی بھی درخت ہے یہ سب کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں. اور دنیا میں جتنے سمندر ہے، جتنے دریا ہے، یہ سب کے سب سیاہی بنے. ٹھیک ہے، یہ سب سیاہی بنے اور پوری دنیا کو اوراق میں بدل دی جائے. پوری دنیا اور جتنی بھی عالم میں ہیں یہ سب کاغذ، پیجز اور اوراق میں تبدیل ہو جائے. اور لکھنے والے رائٹر کون ہو جائے؟ رسول خدا. یہ اہل سنت کے بک میں ہے. دیکھیں کہ یہ میں نے شیعوں کے کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ لکھنے والے جن اور انس بن جائے. تب بھی مولا الموحدین مظلوم تاریخ علی کے فضائل ختم یا بیان نہیں ہو سکتی. تو اس ذات کے بارے میں ایک شارٹ پروگرام میں میں کیا بتاؤں تو آپ کیا بتائیں. اور علی کے فضائل کا حق آج تک دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکے. میں شب معراج کے حوالے سے بتا دوں، بہت زیادہ ہمارے ناظرین نے سنا ہوگا کہ شب معراج جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو خدا نے علی کی آواز میں رسول خدا سے تکلم کی. وہاں پر رسول خدا سمجھے کہ شاید علی وہاں پر موجود ہے اور آپ سے کلام فرما رہے. میں اس چیز پر گفتگو نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ایک بہت پیاری حدیث اصول کافی میں نے پڑھا کہ رسول جب معراج پر تشریف لے گئے، حیرانگی کی بات یہ ہے رسول خدا نے وہاں پر کیا دیکھا؟ اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ چل رہا ہے، اونٹوں کا، کیملز کا. تو رسول نے رخ جبرائیل کی طرف کیا اور کہا، اے جبرائیل، یہ اونٹوں کا قافلہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ جواب آپ سن لیجئے گا. عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے میں بنا ہوں، جبرائیل کہتے ہیں، جب سے میں بنا ہوں تب سے یہ اونٹوں کا قافلہ چل رہا ہے اور میرے علم میں ہے کہ یہ قافلہ قیامت تلک یوں ہی چلتا رہے گا. اور ان کے پیٹھ پر، ان کے پشت پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف کتابیں رکھی گئی. معراج پہ رسول خدا نے دیکھا. رسول نے سوال کیا، یہ کس چیز کی کتابیں رکھی گئی ہے؟ تو جواب سن لیجئے گا. آپ شکر کیجئے گا کہ آپ شیعۃ علی ابن ابی طالب ہے. آپ کی ماؤں کو آج دل سے دعا دے دیجئے گا کہ انہوں نے اپنے دودھ کے ساتھ حب علی ابن ابی طالب ہمیں پلا دیا اور ہمارے رگوں میں، ہمارے خون کے قطروں میں علی کی محبت کا خون جو ہے دوڑ رہا ہے آج بھی ہمارے وجود میں. جبرائیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اے رسول خدا، آپ کو مبارک ہو، یہ جتنی بھی اس اونٹ کے قافلے کے پشت پر جو کتابیں رکھی گئی ہے نا، یہ تمام تر علی ابن ابی طالب کے فضائل پر مشتمل کتابیں ہیں. تو اس علی کے شان میں انسان کیا کہے. چلیے میں خود مولا الموحدین امام المتقین سے جو حدیث میں پوچھا گیا کہ مولا آپ تو ابو تراب ہے، آپ تو مظہر عجائب ہے، آپ تو مثلا شیران شیر ہے، آپ تو مشکل کشا ہے، آپ تو طبیب عالم ہے، لیکن تمام تر آپ کی نورانی شخصیت کے اندر موجود فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کس سے؟ خود امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے. علی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت بہت زیادہ ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ میری شجاعت بہت زیادہ ہے. مولا الموحدین کا جواب آپ سن لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے تمام تر فضائل میں سب سے برتر اور اعلیٰ فضیلت میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 43 کی آپ نے تلاوت فرمائی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ توجہ دے خواہر کے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام یہ کیا جواب دے رہے کہ رسول اللہ سے اللہ اس آیت میں تفسیر میں ہے، مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول تیری رسالت پر گواہ میں ہوں. بے شک
دنیا مانے یا نہ مانے خدا گواہی دے رہے کہ آپ کیا ہو، رسول برحق ہو، آپ خاتم الانبیاء ہو. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا. اگر لوگ کہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ بتائیے گا کفی باللہ شہیدا، میری رسالت پر گواہی کون دے رہا ہے؟ اوپر اللہ دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے. شہیدم بینی و بین ومن عنده علم الکتاب. لیکن عجیب بات یہ ہے، خدا سورہ رعد کی اس آیت میں فرما رہے ایک میں ہوں گواہ، اور دوسرا آپ کی رسالت پر جو گواہی دے گا وہ ہے جس کے پاس عنده علم الکتاب، جس کے پاس کیا ہے؟ علم کتاب ہے. مولا امیر المؤمنین فرماتے میری تمام تر فضیلتیں جمع ہو جاتی ہے اسی ایک ہی جملے میں، کیونکہ رسول کی رسالت پر گواہ ایک خدا ہے، اور وہ جو ومن عنده علم الکتاب ہے وہ علی کی ذات ہے. اور رسول کی رسالت پر گواہی اللہ کے ساتھ ساتھ میں دے دیا کرتا ہوں. اور میں یہاں پر ناظرین کی خدمت میں یہ بتانا چاہوں گی، آپ شیعہ تمام تر بکس کو آپ دیکھ لیجئے، اہل سنت کی تمام تر اتھینٹک جو معتبر کتابیں ہیں جیسے ینابیع المودہ ہے، آپ ان کتابوں کو دیکھ لیجئے، تمام مفسرین کا یہ بالاتفاق اس آیت کے حوالے سے یہ جواب ہے بغیر کسی شک و شبہے کے. یعنی یہاں پر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ومن عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ رسول کی گواہی دو ہستیاں دے رہی ہے، ایک اللہ اور دوسری جو ہے حضرت علی علیہ السلام ہے. جی محترمہ، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی، اسی طرح میں کہنا چاہوں گی کہ حضرت علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ صرف شیعوں تک محدود نہیں، اہل سنت تک محدود نہیں، بلکہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، بہت سارے جو ہے وہ غیر مسلم دانشور، غیر مسلم متفکرین نے بھی جو ہے وہ فضائل امام علی علیہ السلام کو لکھا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے اس قدر جذاب ہے دنیا کے ہر اہل فکر کے لیے، کہ جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن جب وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو مطالعہ کرتا ہے، تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے. حیران رہ جاتی ہے. اور بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جورجی جورداق جو کہ کرسچن ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے صوت العدالہ العلی ابن ابی طالب، کہ میں کرسچن ہوں، میں نان مسلم ہوں، لیکن یہ کہ میں علی کی شان میں کتاب لکھوں گا، اور عدالت کی آواز دنیا میں کسی نے گورنمنٹ بنانی ہے، دنیا میں کسی نے عدالت کے قوانین کو برپا کرنا ہے، علی کو پہچانے بغیر عدالت کو سمجھنا، عدالت تک پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. سو انہوں نے بک لکھی ہے عدالت کی آواز علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بالکل جی محترمہ، اسی طرح ہمیں بہت سارے ہندو شاعر ملتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ہر مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہمیں، جو اہل فکر ہیں ان کے بارے میں ہمیں امام علی علیہ السلام کی زندگی پر لکھا ہوا. حتیٰ میں ایک مقالے میں پڑھ رہی تھی کہ حتیٰ بہت سارے جو سائنسدان ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی امام علی علیہ السلام کے اقوال پر جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور بہت سارے اقوال پر انہوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے کوئی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، اور ان کے سوالات کا جواب مولا کے کلام سے آج کے دور میں جو ہے انہیں مل رہا ہے. بے شک. اسی لیے جتنی بھی دنیا نے کوشش کی ہے، کہتے ہیں آج تک اور قیامت تک علی جیسی ہستی کو کوئی نہ پہچان سکا ہے، نہ کوئی پہچان پائے گا. بالکل. اسی محترمہ، اسی آپ کے بات میں جو ہے وہ میں ایک چھوٹے سے شعر کا اضافہ کرتی چلوں، کیونکہ بات ہو رہی ہے مولا علی کی، تو میں ایک چھوٹے سا شعر جو ہے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی. علی ہیں نفس پیمبر، علی ہیں ساقی کوثر، علی ہیں قاتل مرحب، علی ہیں فاتح خیبر، علی درجے میں اعلیٰ ہیں، علی رتبے میں بالا ہیں، علی مقبول درگاہ خداوند تعالی ہیں، علی تھے اس قدر مقبول سرکار پیمبر میں، کہا ہے لحمک لحمی علی کی شان برتر میں، کبھی اپنی ردائے پاک اڑا کر شاد فرمایا، کبھی من کن تم مولا سے ان کو یاد فرمایا. سبحان اللہ. جی محترمہ، آپ مولا کی فضیلت میں اور کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟ مولا کے فضائل کے جیسے ہم نے کہا کہ آپ جتنے کہنا چاہو گے شاید آپ کی عمر گزر جائے، لیکن مولا کے فضائل کم نہیں ہو سکتے. امیر المؤمنین کے ایک اور
بہت بڑی فضیلت جو شاید ہم لوگ مطلب پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اس طرح ہم توجہ نہیں دیتے. حضرت سلیمان اور بلقیس کی تخت کا واقعہ تو سب ناظرین نے بہت زیادہ سنا ہے اور بہت انجوائے فیل کرتے ہیں اس اسٹوری کو سنتے ہوئے لوگ سلیمان اور بلقیس کے تخت کے حوالے سے. لیکن یہ علم الکتاب جو ہم نے کہا نا کہ مولا کائنات نے کہا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ علم الکتاب میرے پاس ہے. یہ علم الکتاب کیا چیز ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ اس پر علی پراؤڈ فیل کر رہے یہ کون سا علم ہے؟ تو یہ سلیمان کے حوالے سے ہے کہ جب لوگ حاضر ہوئے تو سلیمان نے کہا پلک چھپکنے سے پہلے خدا نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے، اس میں اعظم کا علم عطا کیا ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو یہاں پر حاضر کر لوں گا. اور پلک چھپکنے سے پہلے ہی اس نے حضرت سلیمان نے جو ہے تخت بلقیس کو حاضر کیا. سلیمان کے پاس اتنی پاور اتنی طاقت کہاں سے آیا؟ حضرت سلیمان فرماتے کہ میرے پاس اسم اعظم کا ایک عدد خدا نے مجھے عطا کیا ہے اور اس ایک سے میں یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہوں. بٹ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے ٹوٹل 73 اسم اعظم ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک اسم اعظم سلیمان کے پاس ہے. اور مولا الموحدین ہماری جان قربان جائے اس ہستی کے جت مظلوم تاریخ حضرت علی علیہ السلام پر کہ فرماتے ہیں کہ 72 اسم اعظم میرے پاس موجود ہے اور ایک اسم اعظم خود اللہ کے پاس مختص ہے جو خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو. اور یہ اسم اعظم ہے کیا چیز؟ یعنی خدا نے جب آسمان کو بنایا ایک نام سے بنایا، خدا نے جب پہاڑوں کی خلقت کی تو ایک اسم اعظم سے آپ نے خلقت کی. تو امام علی کے پاس کتنے اسم اعظم ہے؟ 72. یعنی حضرت سلیمان کے 10 گنا حضرت علی کے پاس علم موجود ہے. تبھی محمد مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہم جمکران کی اس مقدس مسجد میں آتے ہوئے جب تک آپ دروازے سے انٹر نہ ہو جاؤ آپ کی رسائی یوسف زہرا تک ممکن نہیں ہے، آپ کی آواز یوسف زہرا تک پہنچانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح خدا تک آواز کو اگر پہنچانا ہے، رسول تک اگر اپنے وجود کو آپ نے پہنچا کر منور کرنا ہے، علی کے دامن کو تھامے بغیر نبوت، علی کے دامن کو تھامے بغیر توحید تک پہنچنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. بے شک بے شک. جی محترمہ، آپ کی اسی بات پر جس آپ نے فرمایا کہ رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، مجھے ایک چھوٹا سا شعر جو ہے وہ میں بیان کرتی چلوں کہ جری و مرد میدان تہوار ایسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جری مرد میدان تہوار ایسے ہوتے ہیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں، بہادر ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے. کہیں آزردہ ہو سکتے ہیں مرد ایسے ملالوں سے، کہیں آزردہ ہو سکتے ہیں مرد ایسے ملالوں سے، تھے وہ تھے شیر خدا کیا خوف کرتے ان آشغالوں سے. سبحان اللہ. علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، علی کے مرتبوں کا حال اور کوئی کیا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی محترمہ، مزید آپ کچھ مولا علی کی فضیلت میں کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے جیسے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں شاید آپ بھی فیل کر رہی ہوں گی ایمان تازہ، اور آپ اپنے وجود کے اندر ایک خاص فریشنس فیل کرتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارے غم بھول بیٹھے ہیں. جس ہستی کے ذکر میں اتنی لذت ہو تو اس کی فکر کو اپنانے میں کتنی لذت ہوگی. وہ ہستی کہ بحال الانوار میں علامہ مجلسی سے یہ روایت ہے کہ فضائل علی بولا کرو کہ جس زبان پر ذکر علی ہونا خدا اس ذکر کے ساتھ ساتھ اس زبان سے سرزد تمام تر گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو سننے والے دیکھنے والے اپنے کانوں سے فضائل علی کو سنو کہ جو کان علی کے فضائل کو سنتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سماعت سے ہوئے تمام تر گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ذکر علی کو پڑھو، یعنی کتاب کھول کے پڑھو، ذکر علی کے حوالے سے لکھو، علی کی ولایت کا دفاع کرو. جیسے ہم کوشش کر رہے اس پروگرام اور اس چھوٹے سے ایک شارٹ پروگرام کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم بحث کرنے والے نہیں ہیں. آ جاؤ بیٹھو علی کے دسترخوان پر، خود بخود آپ کو معلوم ہوگا کیا حق ہے کیا
باطل ہے. اور رسول فرماتے ہیں کہ علی کے حق میں فضائل کو پڑھو, پرکھو, سمجھو, کیونکہ جو پڑھے گا خدا اس کے آنکھوں کے گناہوں کو بھی جو ہے کیا ہے بخش دیتا ہے. یہ ہے فضائل مولا الموحدین امام المتقین, بالکل حضرت علی علیہ السلام. بے شک, سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث روایت جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے, اور اکثر مجالس میں بھی ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے. اور کس طرح کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے آنکھوں, کانوں اور زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنے مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو. بلکہ ہم لوگ ڈیکوریشن کے پیچھے جاتے ہیں کہ آج میں اپنے بیڈ روم کو کیسے سجاؤں, آج میں اپنے گھر کو کیسے ڈیکوریٹ کروں. رسول سکھا رہے ہیں مدینے سے, گنبد خضراء والی ہستی مجھے اور آپ کو سکھا رہے کہ گھر کا ایک پرفیکٹ بہترین ڈیکوریشن چاہتے ہو, آؤ میں رسول تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے, زینوا بیوتکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے گھروں کو سجاؤ, اپنے گھروں کو سنوارو علی کے اذکار سے. کچھ بھی فریمز لگانے سے پہلے آپ اپنے بیڈ روم میں علی کے ذکر سے مزین کوئی فریم لگا لیجئے گا. جہاں ڈائننگ ٹیبل ہے وہاں علی کی کوئی بہت پیاری حدیث برکت کے حوالے سے لگا لیجئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا خدا کس طریقے سے, یہ میں نے یو کے میں, یو اے میں, جہاں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, اور پاکستان, انڈیا میں میں نے بہت سارے گھروں پہ دیکھا ہے ایک حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے مین گیٹ پر, علی مع الحق والحق مع علی. بہت اچھا لگتا ہے, یعنی کہ میرے گھر میں جانے والے پہچان لو, ایک تو ہم علی کے ماننے والے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہمارا نعرہ اس گھر کے اندر کیا ہے کہ حق کو پہچاننا ہے, علی کو پہچان لو, اور حق پر ڈٹے رہنا ہے, علی کی سیرت کو اپنا لو. بالکل. جی محترمہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور کیونکہ یہ مکان اس قدر پاکیزہ ہے کہ جو ہے جی چاہتا ہے کہ فضیلت اہل بیت کو بیان کیا جائے. اور خواہر میں ایک بات صرف شارٹلی بتا دوں, یقین جانے قلب عالم امکان, منشی عالم بشریت, جس ہستی نے اس مسجد کا نقشہ بنایا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں 40 روز جو لوگ آ کر یہاں پر نماز امام زمانہ پڑھتے ہیں نا, امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, یہاں سے لوگ شفا لے کر گئے, یہاں سے لوگ اولاد لے کر گئے, یہاں سے لوگ اپنے لیے روزگار کی دستخط لگوا کر مولا امام زمانہ سے گئے. آج امام زمانہ کا محزون قلب بھی تھوڑی دیر کے لیے انہیں بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ آج یہاں پر دنیا تک آواز کو پہنچانے کے لیے میرے جد علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کیا گیا. اور اس عظیم نعمت پر میں شکر گزار ہوں آپ اور آپ کی ٹیم کا, اس دعا کے ساتھ کہ غریب ہمارے وقت کے علی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل, اور قلب مولا کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما دے انشاءاللہ. جی محترمہ, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے تمام ناظرین کو بھی خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی. فی امان اللہ.